اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ماہ سیام تجلیات اور تسلیمات کے خزانے لیے ہوئے ایک بار پھر سے مادرگیتی پر جلوہ فگن ہونے کو ہے۔ عاصیوں کی معافی ہوگی، گنہگاروں کی بخشش ہوگی، دعائیں باب قبول کو چھو کر مستجاب ٹھہریں گی، رحمتیں ہر دروازے پر دستک دیں گی، ہر دل کو فیض عطا کیا جائے گا، فرشتے زمین کے طول و عرض میں صدائیں لگاتے پھریں گے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رحمت کا طالبگار، ہے کوئی محروم کہ ہم عطا کریں۔ رمضان رحمتوں کا میلہ ہے اور رحمت جسے نصیب ہو جائے دھن دھن اس کے بھاگ۔ مگر میلوں میں ایک مسئلہ ہے، میلوں میں عیار گھومتے ہیں، جو عیار بیس بدل کر سادہ لوح انسانوں کو لوٹتے ہیں۔ عقیدت کے راستے کے سالک کو کیا عیاری کی کیا خبر، بس جو یار کی صورت نظر آیا اس پر دل و جان وار دیے۔ عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں عیاروں کے 3 بھیس بتائے ہیں، ملا، زاہد اور حکیم۔ اور رمضان کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں عیار لوگ یہی بیس بنا کر ٹی وی سکرینز پر آتے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں، دوپٹے اوڑے، ہاتھوں میں تسبیحاں لیے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین کلوز اپ کا کہتا ہے اور یہ لوگ کاجل اور مسکارے سے لیس بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر خدا کے نام کی دخائی دیتے ہیں اور ریٹنگ کی مارکیٹ میں اپنے دام کھڑے کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے رمضان ٹرانسمیشن ریٹنگ کی وہ ریس بن چکی ہے کہ جس میں ناکام گھوڑوں پر جوا لگایا جاتا ہے۔ اداکاری میں فلاپ ہونے والے یہاں آ کر کامیابی کی سند وصولتے ہیں۔ رمضان میں ٹی وی سکرینوں پر ایمان اور اسلام کا جو تمسخر اڑایا جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم ایسے سادہ لوہوں کی سادہ لوہی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا۔ عیاروں کے علاوہ رمضان کا تقدس مجروح کرنے والوں میں مکاروں کا نمبر آتا ہے۔ یہ مکار لوگ سارا سال ذخیرہ دوزی کرتے ہیں تاکہ رمضان میں مال کی کھپت سے فائدہ اٹھایا جائے اور مہنگے دام مال بیچ کر وہ اپنی جیبیں گرم کرے، اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر کے غریب لوگوں کی ذلت کا سامان کرنے والے یہ مکار خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خداوند جب رحمت کی منادی کرتا ہے تو یہ لوگ اسی کی مخلوق کے لیے بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ جو خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا
وہ خداوند کی کرم کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک گناہوں کی بخشش کروانے کا ایک موقع ہے، نہ کہ کاروبار کو وسعت دینے کا ایک بہانہ۔ اپنے رازق پر بھروسہ کیجیے اور اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ یاد رکھیے، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، خداوند اس پر رحمت نہیں کرتا۔ اور خدا کے نام پر اپنی دکان چمکانا ایک قبیح عمل ہے۔ برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور ماہ سیام آپ کے سامنے ہے۔ دستے دعا بلند کیجیے اور بارگاہ بے نیاز سے کرم کا سوال کیجیے۔ وبا کے موسم میں کہیں یہ آخری موقع نہ ہو۔ کیا خبر کب ایک سانس اندر جائے اور دوسری سانس واپس باہر نہ آئے۔ اس ایک لمحے سے اس کریم ذات سے عام معافی کی دعا کیجیے۔ گر قبول افتد زہے عضو شرف، گر قبول افتد زہے عضو شرف۔